ہم نے آج بس صرف موبائل کو پکڑا ہے، ہم جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ویسے استعمال کرتے ہیں، ہم کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، ہمیں تربیت نہیں، تعلیم تو ہمیں بہت عام ہو چکی ہے آج گھر گھر معاشرے میں سب سے بڑا انسان وہ ہے جو سب سے بڑا جال ساز ہوگا، سب سے بڑا خون خوار ہوگا، ڈگنڈا ہوگا۔ حضور سے پوچھا گیا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ خیر الناس، فرمایا ما ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ کس چیز سے ہے؟ اس کے اندر ایک درد ہے، انسانیت ہے۔ مذہب، ملت، مسلک، فکر یہ تو الگ الگ سب کی ہے، مسلک الگ الگ ہے، مذہب ہے الگ الگ، دین مختلف ہے، ادیان مختلف ہے، فکریں الگ الگ ہے، مگر انسانیت سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم کو انسان بننا چاہیے، ہم مکمل طور پر انسان جو ہے، انسانیت جو ہے، ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ بقول علامہ اقبال، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ چونکہ انسانیت جو ہے وہ ایک دوسرے کی درد کا نام ہے، ایک دوسرے کے محبت کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، بھائی چارے کا نام ہے۔ پھر رہا دین کا مسئلہ، مذہب کا مسئلہ، ملت کا مسئلہ، مسلک کا مسئلہ، وہ تو اگرچہ ہر کسی کا الگ الگ ہے، مگر ہم تو پہلے انسان ہیں نا، انسانیت سب کی برابر ہے۔ ہمارے جو پیغمبر ہے، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 40 سال کی عمر کے بعد پیغمبری کا مطلب اعلان کیا، دین کی دعوت 40 سال کے بعد دی۔ 40 سال تک اس نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں انسانیت کا نمونہ پیش کیا، انسانیت دکھائی کہ انسان کیسا ہوتا ہے، اخلاق کس چیز کا نام ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا درد کیا ہے، انسانیت کس درد کا نام ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا اسلام درد سکھاتا ہے، اسلام محبت سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے۔ لہٰذا آپ غور کرو، ہم نے اصل میں اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، مذہب بعد میں ہے، ملت بعد میں ہے، مسلک بعد میں ہے، پہلے ہم سب انسان ہیں، ہمیں انسان بننا چاہیے۔ ہمیں انسان اسی کو کہتے ہیں جو انسانیت کے کام آئے، جس کے اندر درد دل ہو، جس کے اندر اخوت ہو، جس کے اندر ایک دوسرے سے محبت ہو، پیار ہو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں جو کیا نام ہے، ہمیں لالچ نے گھیر لیا ہے، ہمیں طمع نے گھیر لیا ہے، ہمیں آخرت کی یاد نہیں ہے، ہم مرنا بھول گئے کہ ہم کو مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہم دولت لوٹتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں حاصل کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑنا ہے۔ وہاں صرف اعمال صالحات ساتھ لینے ہیں، یا اچھے اعمال یا برے اعمال، یہ تو سب مذہب کہتے ہیں، سب انسان کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اچھے اعمال چھوڑ دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمالوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں، وہ کوئی بھی ہو۔ اچھے اعمال ہر کسی مذہب میں موجود ہے، اچھے اخلاق ہر کسی مذہب میں موجود ہو، وہ الگ الگ طریقے سے۔ ہمارے اسلام میں سب سے بڑا عمل جو کہا گیا ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے اچھا انسان۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا انسان وہ ہے جو سب سے بڑا جال ساز ہوگا، سب سے بڑا خون خوار ہوگا، ڈگنڈا ہوگا۔ حضور سے پوچھا گیا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ خیر الناس، فرمایا ما ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ لہٰذا جو لوگوں کو فائدہ پہنچے، اسلام میں سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ کون لوگوں کو، ہر کسی انسان کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے علم سے، اپنے قلم سے، اپنے کسی کو ظلم مت کرو، کسی کو تذلیل مت کرو۔ آقا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بدترین انسان اگر ہمیں معاشرے میں ڈھونڈنا ہے، بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لوگوں کو نقصان پہنچے، وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ لہٰذا ہمیں خود یہ تجزیہ کرنا چاہیے اس حدیث کے روح سے، ہم بہترین انسان ہیں یا بدترین انسان، ہمیں خود سمجھ آئے گا۔ اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم بہترین انسان بنیں گے۔ جب ہم بہترین انسان بنیں گے تو سارے ہم انسانیت کے لیے بہترین بنیں گے۔ جب انسانیت بہترین بنے گی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ منہج الاسلام اس پر کس طرح کام کر رہی ہے؟ منہاج الاسلام جموں و کشمیر ہم بہت سارے امورات پر، جیسے دینی، دنیاوی، سماجی، اخلاقی، معاشی، اور ہم بہت سارے کام کرتے ہیں۔ گھر گھر جا کے ہم دینی دعوت دیتے ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں۔ ہم جوانوں کو اسی انسانیت کی طرف، اعمال صالحات کی طرف، گناہوں سے دور ہونے کی رغبت کی طرف دیتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے یہ معاشرے میں جو یہ برائیاں پھیلتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جوانوں کے اندر
اندر تربیت کا ماحول ختم ہو گیا. جو تربیت جو صحبت صالحہ تھی, اچھے صحبت تھے, اچھے مطلب صحبت جو ملتی تھی ہمیں بزرگوں سے, علماء سے یا بڑے بڑے اچھے لوگوں سے, ہم نے آج بس صرف موبائل کو پکڑا ہے. ہم جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ویسے استعمال کرتے ہیں. ہم کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں, ہمیں تربیت نہیں. تعلیم تو ہمیں بہت عام ہو چکی ہے, آج گھر گھر تعلیم ہے, مگر جہاں تک میرے علم کا مطلب نظریہ ہے, آج جو فقدان ہے وہ تربیت کا ہے. ماں باپ کتنی چیزیں اپنے بچوں کو پرووائڈ کرتی ہے, مگر وہ تربیت ان کی اچھی نہیں کرتی ہے. بچپن سے ہمارے اسلام نے بلکہ ہر کسی سوسائٹی نے کہا ہے کہ بچپن سے ہی ایک بچے کو تربیت کرو, اچھی تربیت کرو. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا جو بھی کچھ ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی کو دیتا ہے یا اپنے اولاد یا بھائی کو دیتا ہے, اس میں سب سے بڑا تحفہ ہے ادب. ہم نے ادب کبھی دیا ہی نہیں اپنے بچوں کو, ہم نے کبھی تربیت دی. تعلیم تو بہت اعلیٰ بڑے بڑے سکولوں میں دیتے ہیں, مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے تربیت کی. ہم اگر تربیت کر کسی بزرگ کے پاس پہلے بھیجتے تھے پرانے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو, تاکہ اب اس نے تعلیم حاصل کی ہے, اب یہ اچھی تربیت پائے. اٹھنا کیسا ہے, اچھا بولنا کیسا ہے, اچھا سونا کیسا ہے, اچھا کھانا کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اچھا کیا ہے, بلا کیا ہے. مجھے میرے خیال سے میرے ذہن سے یہی مطلب مجھے آتا ہے ذہن میں کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا بہت فقدان ہے. ہم تربیت نہیں کر پاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو تربیت یافتہ ہو, جن کے اندر صحیح, جیسے کہا گیا ہے صحبت صالحہ کنن صالحہ ترا. جب ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے, مولانا روم کہتے ہیں, ہم خود بخود اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں تربیت کی ضرورت, اسی لیے دعوت منہاج الاسلام جموں و کشمیر گھر گھر جاتی ہے, اجتماعات کرتی ہے, میٹنگیں کرتی ہے, لوگوں کو, لڑکوں کو, جوانوں کو بلاتی ہے. ہم بیٹھ کے بیٹھتے ہیں اور آپس میں تربیت کرتے ہیں. تعلیم تو ہمارے پاس آج عام ہے, ہمیں تربیت کی ضرورت, لہٰذا تربیتی پروگرام کی بہت اہم ضرورت ہے.